السلام علیکم، ویلکم ٹو لرننگ ہب چینل۔ میرا نام ہے ہنا۔ آج ہم دیکھیں گے سائیکالوجی میں ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ ٹھیک ہے، تو کون کون سے عوامل ہیں جو ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ پہ اثر کرتے ہیں؟ تو وراثت اور ماحول، یہ دو عوامل ہیں جو کہ ڈیولپمنٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وراثت دیکھیں گے ہم سب سے پہلے کہ وراثت کیا ہے۔ تو جو ہمارے آبا و اجداد سے، ٹھیک ہے، موروثی طور پر ہمارے اندر جو خوبیاں یا خامیاں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وراثت کہتے ہیں۔ یہ خوبیاں نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ مثلاً کہ اگر باپ کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے تو بچے میں بھی نیلے آنکھیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بچے کی بھی۔ تو اس طرح سے وراثت شکل و مزاج کے ساتھ ساتھ جسمانی اور ذہنی طور سے بھی وراثت منتقل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچے پر وراثت کا اثر، بچے کی ترقی پر ماحول اور وراثت دونوں ہی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر خالی وراثت مل جائے، بہت ذہین والدین کی ذہین اولاد پیدا ہو، تو اگر اسے صحیح ماحول نہیں دیا جائے تو وہ آگے چل کر زیادہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر خالی ماحول فراہم کر دیا جائے، وراثت نہ ملے تو بھی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں کا ہونا زیادہ، دونوں کا اگر دونوں اثر انداز ہوتے ہیں تو ڈیولپمنٹ اچھی طرح سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، قدیم ماہر نفسیات نے توارث کی اہمیت کے متعلق سے بہت تحقیقات کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد پر چند نتائج اخذ کی ہے، جو کہ جس میں سے پہلا نتیجہ ہے بنیادی قوتوں پر اثر۔ ٹھیک ہے، تو جو تھورنڈائک تھے تو ان کا خیال ہے کہ بچے کی بنیادی قوتوں کا اہم ماخذ اس کا توارث ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے جسمانی خوبیوں پر اثر۔ تو کارل پیئرسن کا خیال ہے کہ اگر ماں باپ کی لمبائی کم ہو تو ان کے بچوں کی بھی لمبائی کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ماں باپ کا قد چھوٹا ہو تو اولاد بھی چھوٹی ہوتی ہے، ایسا کس کا کہنا ہے؟ کارل پیئرسن کا۔ اس کے بعد ہے نسل کا اثر۔ کلینبرگ کا خیال ہے کہ ذہانت پر نسل کا اثر پڑتا ہے، اسی وجہ سے گورے رنگ کے بچے کالے حبشی بچوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کیونکہ جو گورے بچے ہیں ان کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے، اچھا ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں کالے حبشی بچوں کی بنسبت۔ پیشہ ورانہ لیاقت پر اثر۔ کیٹل کا خیال ہے کہ پیشہ ورانہ لیاقت کا اہم سبب ورثہ ہے۔ وہ اس نتیجے پر اس وقت پہنچا جب اس نے امریکہ کے 885 سائنسدانوں کے خاندانوں کا مطالعہ کیا۔ جو کیٹل تھے انہوں نے کیا کیا؟ 885 جو سائنسدانوں کے خاندان تھے تو ان کے خاندان کا مطالعہ کیا کہ ان کے وہاں کے بچے بھی کیا ہوتے ہیں؟ پیشہ ورانہ لیاقت کا مطلب ان کے بچے انہی کی طرح نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پانچواں پوائنٹ ہے ہمارا سماجی حیثیت پر اثر۔ بینشپ کا خیال ہے کہ لائق اور عزت دار والدین کی اولاد کو بھی عزت حاصل ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے آبا و اجداد بہت زیادہ عزت دار ہوتے ہیں تو ان کے خاندان کے بچوں کی کیا ہوتی ہے؟ اس سماج میں ایک عزت ہوتی ہے اور انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کردار پر اثر۔ تو ڈگڈیل کا خیال ہے کہ بد کردار والدین کی اولاد بھی بد کردار ہوتی ہے۔ دیکھیے، جیسے والدین ہوں گے جیسے وہ اپنی اولاد کی پرورش کریں گے، ٹھیک ہے، والدین سب سے پہلے اپنی اولاد کے رول ماڈل ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ہی بچہ سب کچھ سیکھتا ہے۔ اگر ماں باپ گالی گلوچ کریں گے تو اولاد بھی ظاہر سی بات ہے ان کا دیکھ کر گالی گلوچ ہی کریں گی۔ تو جیسے والدین کے اخلاق رہیں گے تو ویسے ہی وہ اولاد میں ڈیولپ ہوں گے۔ تو یہی ڈگڈیل کا کہنا ہے کہ بد کردار والدین کی اولاد کیسی ہوتی ہے؟ بد کردار ہوتی ہے۔ عظمت پر اثر۔ گلٹن کا خیال ہے کہ فرد کی عظمت کا سبب اس کا توارث ہے، جو اس کی جسمانی اور دماغی شکلوں میں دکھائی دیتا ہے، جیسے کہ فرد کا قد ہے، وزن ہے، صحت و عقل اور دماغی کام کی قوت توارث پر منحصر ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، ذہین والدین کی اولاد کیا رہتی ہے؟ ذہین رہتی ہے. جن والدین کا خط کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، زیادہ پاسبلٹی رہتی ہے کہ بچے چھوٹے ہی پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت سارے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے کا قد چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر چانسز چھوٹے ہونے کے رہتے ہیں. بڑے بڑے سیاستدانوں، فوجی افسروں، ادیبوں، سائنسدانوں اور کھلاڑیوں کے مطالعے سے یہی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، عقل پر اثر. تو گوڈرڈ کا خیال ہے کہ ذہین ماں باپ کے ذہین بچے ہوتے ہیں اور بیوقوف ماں باپ کے بیوقوف بچے ہوتے ہیں. اس میں ماں باپ دونوں کی عقل اثر انداز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا وراثت کا بچوں پر اثر. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ماحول کا کیا اثر ہوتا ہے. تو ماحول کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں ہم کہ ماحول کا مطلب وہ حالت ہے جو انسان کو چاروں طرف سے گھیرے رہتی ہے. ٹھیک ہے، بورنگ، لینگ فیلڈ اور ویلڈ کے مطابق نطفے کے علاوہ وہ شے جو فرد کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ماحول کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، ووڈورتھ کے مطابق ماحول میں وہ سب بیرونی اجزاء شامل ہیں جو فرد کو اس کی زندگی کے آغاز سے متاثر کرتے ہیں. ڈوگلس اور ہالینڈ کے مطابق ماحول لفظ کا استعمال ان تمام بیرونی قوتوں، اثرات اور حالات کی اجتماعی شکل کا بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو جانداروں کی زندگی، مزاج، برتاؤ اور فروغ، ذہنیت وغیرہ پر اثر ڈالتے ہیں. اور جو روس تھے ان کے مطابق ماحول وہ بیرونی قوت ہے جو ہم کو متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایناسٹوسی کے مطابق ماحول وہ شے ہے جو فرد کے نطفے کو چھوڑ کر ہر ایک چیز پر اثر ڈالتی ہے. تو یہ تھے کچھ سائنسدان جن کے متعلق ماحول کی تعریف ہم نے دیکھی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بچوں پر ماحول کا کیا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو قدیم ماہر نفسیات نے ماحول کی اہمیت سے متعلق بہت سے مطالعے کیے جو کہ ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تعریفیں دیکھی ہے ہم نے، مطالعے بھی کیے ہیں. تو ان کی بنیاد پر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بچے کی شخصیت کے ہر ایک پہلو پر جغرافیائی، سماجی اور ثقافتی ماحول کا گہرا اثر پڑتا ہے، جس کے نتائج دیکھیں گے اب ہم. جسمانی فرق پر اثر. تو فرینز بونز کا خیال ہے کہ جسمانی فرق کا سبب توارث کے بجائے ان کے ماحول کا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ توارث کے بجائے ماحول کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ جاپانی اور یہودی امریکہ میں لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں تو ان کی لمبائی جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو جو فرنگی ہوتے ہیں وہ گورے ہوتے ہیں، جو ہندوستانی ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں. تو یہ جغرافیائی حالات کی وجہ سے ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جسمانی نشوونما پر اثر. گارڈن کا خیال ہے کہ مناسب سماجی اور ثقافتی ماحول نہ ملنے پر جسمانی نشوونما کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے. اس نے یہ بات دریاؤں کے کنارے رہنے والے بچوں کا مطالعہ کر کے ثابت کیا ہے کہ ان بچوں کا ماحول گندا اور سماج کے اچھے اثر سے دور تھا، اس لیے وہ لوگ کیسے تھے، وہ لوگ گندے ہو گئے مطلب. ٹھیک ہے، ان پہ اچھے اثرات رونما نہیں ہوئے. نسل پر اثر. کلارک کا خیال ہے کہ کچھ نسلوں کی ذہنی عظمت کی وجہ سے ان کا توارث نہ ہو کر ان کا ماحول ہے. اس نے یہ بات امریکہ کے کچھ گورے اور حبشی لوگوں کی ذہانت کا امتحان لے کر ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کا خیال ہے کہ حبشی بچے گورے بچوں سے اس لیے کم ذہین ہیں کیونکہ ان کو تعلیمی، ثقافتی اور سماجی ماحول گورے بچوں کے مقابلے میں خراب میسر ہے. گورے بچوں کو اچھا ماحول دستیاب ہوا اس لیے وہ زیادہ ذہین ہوئے. ٹھیک ہے، تعلیمی اور ثقافتی سماجی ماحول اچھا دیا گیا، اور حبشی بچوں کو کم اچھا دیا گیا تو اس لیے وہ کم ذہین ہیں. چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا ذہانت پر اثر. ٹھیک ہے، تو کینڈل کا خیال ہے کہ ذہانت کی نشوونما میں توارث کے مقابلے ماحول کا اثر کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے لندن کی رائل سوسائٹی، پیرس کی سائنس اکیڈمی اور برلن کی رائل اکیڈمی کے مطالعے سے یہ پتہ لگایا ہے کہ زیادہ تر ممبران مالدار اور ریٹائر گروہ کے تھے. ان کو تعلیم کی سہولتیں حاصل تھی کہ اگر بچے کو جو توارث ہے، ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے، ذہین ماں باپ ہے، لیکن اگر ان کو ماحول اچھا فراہم نہیں کیا جائے تو کیا ہوتا ہے،
اس کا اثر اچھا رونما نہیں ہوتا ہے. تو یہی ان کا خیال تھا. ٹھیک ہے. شخصیت پر اثر. کولے کا خیال ہے کہ شخصیت کی تشکیل میں ماحول کا زیادہ اثر ہوتا ہے. انہوں نے زیادہ ماحول پر زور دیا ہے. اس نے یورپ کے 71 ادیبوں کی مثالیں دے کر بتایا ہے کہ بنیان اور برنز کی پیدائش غریب گھرانوں میں ہوئی. ٹھیک ہے. غریب گھرانوں میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان کو ماحول اچھا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، شخصیت کی تعمیر اچھی کی گئی تھی، اس کے لیے وہ کیا بنے؟ عظیم بنے. تو ماحول کا زیادہ اثر ہوتا ہے، انہوں نے یہ بتایا. ٹھیک ہے. یتیم بچوں پر اثر. یتیم خانے میں زیادہ تر وہی بچے آتے ہیں جو غریب اور نادار گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دیکھنے میں کیا آیا ہے کہ جن یتیم بچوں کو اچھے ماحول میں تربیت دی گئی تو وہ وہاں کے بچے کیسے نکلے؟ اچھے ہو کر، اچھی تربیت پا کر نکلے. ووڈورتھ نے لکھا ہے کہ وہ پوری شکل میں اپنے ماں باپ سے اچھے ہی ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو ماحول اچھا دیا جاتا ہے وہ. جڑواں بچوں پر اثر. تو جو جڑواں بچے ہیں ان کی جسمانی خصوصیات ہم تمام جانتے ہیں کہ ایک جیسی ہوتی ہے، یکسانیت، کافی حد تک یکسانیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دماغی قوتوں اور تعلیمی لیاقتوں میں مشابہت ہوتی ہے. تو نیومن اور فریمین اور ہالزنگر نے 20 جڑواں بچوں کو علیحدہ ماحول میں رکھا. ٹھیک ہے. چونکہ وہ جڑواں بچے تھے، ان میں یکسانیت تھی، لیکن انہیں ماحول کیسا دیا گیا؟ علیحدہ ماحول دیا گیا. تو ان سے کیا نتیجہ اخذ ہوا کہ جو بچوں کو اچھا ماحول دیا گیا تو وہ بچے کافی اچھے تھے. ٹھیک ہے. کافی حد تک فرق پایا گیا. کچھ بچوں کو گاؤں میں رکھا گیا اور کچھ بچوں کو شہر میں رکھا گیا. تو جن کو شہری ماحول دیا گیا تو وہ اچھے بچے تھے. ٹھیک ہے. زیادہ ایڈوانس بچے تھے. تو اس قسم کے مطالعوں سے اسٹیفنس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ماحول کا ذہانت پر زیادہ اثر پڑتا ہے. وراثت اور ماحول کی تعلیمی اہمیت کیا ہے؟ تو بچوں کی نشو و نما میں عام طور پر توارث اور ماحول کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مگر ان دونوں کے اثرات کا تناسب کیا ہے اس میں اختلاف رہا ہے. سب نے الگ الگ بتایا. ٹھیک ہے. کسی نے ماحول کو زیادہ اہمیت دی ہے تو کسی نے وراثت کو زیادہ اہمیت دی ہے، کسی نے دونوں کو برابر کی اہمیت دی گئی ہے. قدیم زمانے میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا مد مقابل سمجھا جاتا تھا، مگر فی زمانے میں اس خیال میں تبدیلی آئی ہے اور یہ رائے مضبوط ہو رہی ہے کہ بچہ اپنی آئندہ زندگی میں جو کچھ سوچتا ہے، کرتا ہے یا محسوس کرتا ہے وہ توارث اور ماحول کے اثرات کے باہمی تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے. کرو نے لکھا ہے کہ فرد کی تشکیل صرف توارث اور ماحول سے نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت میں وہ حیاتیاتی میراث اور سماجی ترقی کی مشترکہ پیداوار ہے. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. تھینک یو.